روزہ رکھنے سے جسم میں گرمی کے موسم میں نقصان پیدا ہوتا ہے اور یہ فطری عمل نہیں ہے، یہ سب کہتے ہیں، لیکن آپ کو اسپریچولیٹی آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کا جاننا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ مرتد ملحد لوگ ہو۔ یہ ہے نا اسپریچولیٹی کا مطلب، جو قرآن میں اس آیتوں کے بیچ والی آیت 186 ہے نا، دعا کے سلسلے میں، یہی اسپریچولیٹی آیت ہے۔ قرآن یہ چونکہ یہ رمضان کے روزے کے متعلق آیتوں میں یہ آیت بیچ میں ڈال دی گئی ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ یہ فلا ہے، لیکن یہ غلطی نہیں ہے، یہ اسپریچولیٹی ہے۔ دعا سے اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہ اسلام ہی میں ہے، کوئی مذہب میں نہیں ہے۔ دوسرے مذہب میں پرارتھنا یا پریئر ہے، وہ اس کا اسلام سے امکان ہی نہیں ہے، اتنا اسلام اونچا مذہب ہے۔ خیر بہت وقت ہو جائے گا۔ دیر از نو ریزن وائی دعا ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ، اس کی ڈیٹیل مولانا ابھی دیں گے۔ تھینک یو۔ ہم صبح اور شام، رات اور دن کے کسی بھی حصے میں ادا کر سکتے ہیں، اس کی کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل فکس نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں تمام عبادتوں کا کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہے۔ روزہ کے لیے وقت مقرر ہے، حج کے لیے وقت مقرر ہے، نماز کے لیے وقت مقرر ہے، جبکہ دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ کتنی عظیم عبادت ہے! یہی وجہ ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس حصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 700 دعائیں ثابت ہے، کم و بیش 700۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری قرآن مجید کے اندر 70 سے زیادہ مقامات پر اس دعا کا ذکر کیا گیا، یاد رکھ لیجئے۔ جبھی تو حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء، کہ دعا سے افضل عبادت اللہ کی نظر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے دعا نہ کرنے والوں کو متکبر کہا ہے، اللہ کی پناہ۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ دعا نہ مانگنے والے کو اللہ رب العالمین نے متکبر کہا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے رب نے یہ فرمان ثابت کر دیا ہے، یہ فرمان واضح کر دیا ہے، تمہیں سنا دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، بے شک کہ جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑیں گے، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے۔ ان الذین یستکبرون، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑیں گے، تکبر اختیار کریں گے۔ دیکھ لیجئے، ہم اور آپ یہ سنتے تھے کہ تکبر یہ کہا جاتا وہ کہا جاتا ہے، وہ سب بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اللہ سے نہ مانگنے والا متکبر ہے، اللہ سے نہ دعا کرنے والا یہ انسان ایسا انسان ہے جس انسان کے دل میں تکبر کی بیماری ہے۔ سیدخلون جہنم داخرین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو مجھ سے دعا نہیں مانگیں گے، میں ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم کو اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ کیسی عظیم عبادت ہے، دیکھ رہے ہیں کتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کریں گے میں ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے کئی سوالوں کا ذکر فرمایا، جس سوال کے جواب میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر قل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، نہیں تو ہر سوال کے جواب میں اللہ رب العالمین نے قل کا لفظ استعمال فرمایا، آپ کہہ دو، آپ کہہ دو۔ جب اللہ رب العالمین سے مانگنے کا سوال ہوا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، تو وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، وہ جملہ استعمال ہی نہیں اللہ رب العالمین نے کہا، فوراً یہ کہا فَإِنِّي قَرِيب، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں کیسے نادان ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے اوپر یہ الزام تراشی کرتے ہیں، یہ بہتان لگاتے ہیں کہ اللہ بغیر واسطے کی دعا نہیں سنتا ہے۔ فَإِنِّي قَرِيب، یہاں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ،
میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا تم مجھ سے ہی پکارو، تم مجھ سے ہی مدد طلب کرو۔ یہاں لوگ آج اللہ کے در کو چھوڑ چھوڑ کر کے کیسے دروں کے اوپر جا کر کے ہاتھ پھیلا لی دعا کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا ہم تو کبھی جلدی جلدی دعا ہی نہیں کرتے، رو رو کر کے دعا کرتے۔ آئیے جلد بازی کا مطلب کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث کی اکثر کتابوں کے اندر یہ حدیث ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ موجود ہے، کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر ایک انسان کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ انسان جلدی نہ کرے، جب تک وہ انسان جلد بازی نہ کرے، جب تک اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جلد بازی یہ ہے، کوئی انسان دعا کرے اور کچھ دنوں کے بعد دعا کرنا یہ کہہ کر کے چھوڑ دے کہ میں نے اللہ سے مانگا لیکن اللہ نے مجھے میری دعا قبول نہیں کی۔ آج سارے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ دعا کرتے، مصیبت آنے کے بعد دعا کرتے، جیسے ہی پریشانی آ جاتی اللہ کے در پر آ کر کے روتے۔ یہ طریقہ وہ طریقہ نہیں ہے جس سے اللہ رب العالمین وباؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، نہیں، بلکہ انسان کیا ہے؟ ہمیشہ دعا مانگے، ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں، مانگے، جب تک جلد بازی نہیں کرے گا جب تک اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ پریشانی آتی ہے، 4 دن دعا مانگتے ہیں، جمعہ نماز پڑھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ پریشانی نہیں جا رہی ہے تو بولنا شروع کر دیتے، میں 1 ہفتہ تک نماز پڑھا، اللہ سے مانگا، اللہ میری دعا ہی نہیں سنا تو میں کاہے کو مانگوں؟ سن لو میرے مسلمانوں، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین وباؤں سے نہیں بچاتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بیماری سے اور کرونا وائرس جیسی خطرناک وباؤں سے محفوظ نہیں رکھتا ہے۔ جو دعا ہمیشہ مانگے گا اللہ رب العالمین ضرور اسے ہر طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور دوسری بیماری ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اچھٹتے ہوئے دل سے دعا کرتے ہیں، لاپرواہ دل سے دعا کرتے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمانوں تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو اس حال میں کہ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، کہ تمہیں قبول ہونے کا مکمل یقین ہو۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو شک ہوتا ہے کہ اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا، اللہ ہماری سنے گا کہ نہیں سنے گا۔ ارے شک کرنے والوں کی دعائیں نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔